بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں اصغر چودھری. آپ کے سامنے آج پھر ایک برننگ ایشو لے کر آیا ہوں جو پاکستان کے طول و عرض میں صرف ایک ہی بات ہے: آٹا آٹا آٹا. حکومتی دعوے اپنی جگہ. حکومت کی جانب سے بے شک یہ کہا جائے کہ ہم نے کہیں پر کوئی آٹا بحران نہیں ہے، ہر جگہ پر آٹا مل رہا ہے، مگر زمینی حقائق قطعاً اس کے مختلف ہیں. اگر ہم بلوچستان کی بات کریں، خیبر پختونخوا کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، اور ان کو تو چلے چھوڑیں، اگر ہم پنجاب کی بات کریں اور راولپنڈی جو پنجاب کا بہت بڑا شہر ہے، اگر وہاں کی بھی بات کریں تو وہاں پر بھی ہر جگہ صرف آٹا آٹا ہے. اس حوالے سے آج ہم نے کچھ تھوڑا سا کام کیا ہے، کچھ لوگوں سے ملے ہیں، جبکہ از خود بھی ہم نے کچھ جگہوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے. تو آٹے کا اس وقت کیا ریٹ ہے؟ راولپنڈی میں عملاً اس وقت تقریباً 20 کلو کا، جو 20 کے جی کا جو آٹے کا تھیلا ہے وہ ناپید ہو چکا ہے. 15 کے جی کا جو ہے وہ اس کا ریٹ 1000 روپے تک پہنچ چکا ہے، اور اسی طریقے سے اگر 10 کے جی کی بات کریں تو اس کا ریٹ تقریباً 700 روپے پہنچ چکا ہے. اسلام آباد کے بالکل ساتھ ہی خیبر پختونخوا کا جو ضلع ہے، جو حد بندی ہے ایبٹ آباد کی، وہاں کے جب ہم تحصیل لورا کی بات کریں تو اس کے تقریباً ہر یونین کونسل میں ریٹ مختلف ہے. کہیں پر اگر 1120 ہے تو کہیں پر 1230 روپے ہے. یہی بات دیر کی ہے. دیر میں تو یہ بھی افسوسناک بات سامنے آئی ہے کہ ایک شخص جو آٹے کے اصول کے لیے مسلسل کچھ دنوں سے وہاں پر تھا، بزرگ شہری تھا، اسے آٹا نہیں مل سکا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ آٹا بحران کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ آٹا سمگل ہو رہا ہے، گندم سمگل ہو رہی ہے، اور جبکہ کچھ لوگوں نے اسے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک بحران پیدا ہو گیا ہے جس نے حکومت کی چولیں ہلا دی ہیں. حکومت جو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے نہیں گھبرائی تھی، جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے احتجاج سے نہیں گھبرائی تھی، جو اپنے وزراء کی وجہ سے نہیں گھبرائی تھی، آج حکومت کے اندر ہمیں گھبراہٹ نظر آ رہی ہے، وہ بھی آٹا بحران کی. ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت پرویز مشرف یہاں پر حکمران تھے، اسی وقت مسلم لیگ کاف کی حکومت ختم ہوئی تھی، بی بی کی شہادت ہو چکی تھی، تو اچانک گیس اور بجلی کا بحران پیدا ہو گیا تھا، اور وہ ایسا بحران تھا کہ جو کاف لیگ کو لے ڈوبا تھا. تو کیا آنے والے دنوں میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ جس طریقے سے ان کے اتحادی آہستہ آہستہ ان سے پیچھا جان چھڑانے کی کوششوں میں مصروف ہے. روزانہ ایم کیو کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے نتائج صفر نکل رہے ہیں. اسی طریقے سے دوسری اتحادی جماعتوں کے بھی مطالبات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس سے یقیناً بنی گالہ اور وزیر اعظم آفس میں کچھ نہ کچھ تو ہجان آ رہا ہے. آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور لوگوں کو ایک ایسا زرعی ملک کہ جہاں پر اگر کہیں پر بھی جنگل میں بھی بیج بو دیا جائے تو وہاں پر بھی گندم پیدا ہو سکتی ہے، اور ہم نے مختلف جگہوں پر ایسی دیکھی بھی ہے. اور پنجاب جو بہت بڑی تعداد میں گندم پیدا کرتا ہے، سندھ گندم پیدا کرتا ہے، ایک ایسے ملک میں آٹے کا بحران یقیناً لمحہ فکریہ ہے. اور یہ آٹے کا بحران غلط بھی نہیں ہے، لازمی یہی ہے کہ ہمیشہ یہ جو الفاظ کا، یہ اعداد و شمار کا جو گورکھ دھندا تھا، یہی پاکستانی قوم کو ڈبونے کا سبب بن رہا ہے. یہاں پر تو سب اچھا، اور اوپر وزیر اعظم تک کے پاس سب اچھا کی رپورٹ جا رہی ہے کہ جب زمینی حقائق یہ ہیں کہ ایک عام آدمی جو 800 روپے کا، جو 1000 روپے کا دیہڑی دار مزدور ہے، وہ شام کو اپنے بچوں کے لیے ایک توڑا آٹا لے جانے سے بھی قاصر ہے. ناظرین، اس کا فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.